اوکے تو اب اگر لیٹ سپوز ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے کلاس روم مس مینج کا شکار کیوں ہے. اچھا میری تھوڑی سی ہیلپ کیجیے گا. اگر ہم نے کسی چیز کا سولوشن نکالنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پرابلم پکڑتے ہیں نا. جیسے ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسٹمک پین ہے یا مجھے ہیڈ ایک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اس کو ٹریٹمنٹ لکھ دیتا ہے کہ یہ کھا لے بس ٹیبلٹ. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سر درد ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیناڈول لے لیتے ہیں. اب کوئی بھی نہیں بول رہا میں. ہوتی ہے نا, بلکہ سمپل بھی نہیں لیتے, ایکسٹرا لے لیتے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہارٹ اٹیک میں پیناڈول کا پازیٹیو رول ہے. آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کرنے میں پیناڈول کا رول ہے, ریسرچ پڑھیں. اچھا 5 سٹام لیتے ہیں, 5 سٹام پین کلر ہے نا, 5 سٹام نہیں لیتے. ڈکلوران پین کلر ہے وہ نہیں لیتے. دانت میں درد ہے تو یہ والی 5 سٹام لے لیں. ایسے ہی ہے. گھر میں تو ہم آدھے ڈاکٹر خود ہی بن چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان افیکٹو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا. تو عطائی استاد نہ بنے, آپ کے لیے قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے وہ ڈائگنوز کرنا ہے. تو اچھے ڈاکٹر کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس پیشنٹ جاتا ہے, وہ ٹیسٹ لکھتا ہے, وہ اس کی ڈائگنوزس کرتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے کہ آپ کو پین ادھر تو نہیں جا رہی, یہاں تو نہیں جا رہی, انٹسٹائن پین تو نہیں ہے, کڈنی پین تو نہیں ہے, اسٹمک پین تو نہیں ہے, یا آپ کو اسوفیگس میں پرابلم تو نہیں ہو رہی. تو جو پرابلم ہوگی وہ اس کو پرابلم ڈائگنوز کرے گا. جتنی اچھی ڈائگنوز ہوگی اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ اس ڈاکٹر کو کن لفظوں میں یاد کرتے ہیں جس سے آپ نے 5 سال علاج کروایا اور اینڈ پہ پتہ چلا بیماری یہ نہیں تھی؟ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, کس لفظوں میں یاد کرتے ہیں؟ تو وہ طالب علم استاد کو کن لفظوں میں یاد کرے گا؟ ذرا یاد سوچ کے دیکھیں. ذرا دیکھیے آج میں تھوڑا سا دیسی ماحول میں نا, میں چاہتا ہوں پاکستان کا کلچر ہے نا, تو میں نہیں چاہتا کہ یو کے کو اٹھا کے یہاں لے آؤں, یو ایس اے کو اٹھا کے یہاں لے آؤں. ہم وہاں بننا چاہتے ہیں, لیکن پہلے اپنے بنیادی مسائل سے تو چھٹکارا حاصل کر لیں, ان سے تو نپٹ لیں. تو ہمیں وہ ٹیچر بننا ہے یا وہ ڈاکٹر بننا ہے جس کی ڈائگنوزس اچھی ہے یا جس کی ڈائگنوزس ارریلیونٹ. تو ہمیں کن کے گڈ بکس میں رہنا ہے یا اسٹوڈنٹ کی بیڈ بکس میں رہنا, ڈیسائیڈ یور سیلف. تو جتنا اچھا ڈائگنوزس ہوگا اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈسکس ود یو کہ ہمارے مس مینجمنٹ کے فیکٹرز کیا ہیں. وہ ہمارے پاس 3 فیکٹرز میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹاپ پہ ہے ہمارا ٹیچر بیسڈ پرابلم. دیکھیں 70% ٹیچر کا رول ہوتا ہے, 80% ٹیچر کا رول ہوتا ہے کلاس میں. وہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. کیا پرنسپل بھی آتا ہے آپ کی کلاس میں؟ اتنی دیر ہی بیٹھتا ہے. وہ تو کبھی کبھی وزٹ ہوتا ہے اس کا, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ وزٹ کر لیا کسی کلاس کو, ایسے ہی روز چکر لگایا, بس ٹھیک ہے. کسی کی کلاس میں شور تھا تو جا کے دیکھا کیوں شور کر رہے ہیں, بس ڈیٹس اٹ. اتنا سا مائنر سا 10% پارٹیسپیشن مینجمنٹ کی ہوتی ہے آپ کی ٹیچنگ میں. آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے, وہ آپ کا فل ہولڈ ہوتا ہے کلاس میں, ڈائریکٹلی بچے آپ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے بچوں کی لرننگ میں وہ ٹیچر کو کہا گیا کہ جتنا اچھا ٹیچر ہوگا اتنے اچھے اسٹوڈنٹس بنیں گے, جتنا برا ٹیچر ہوگا اتنے ہی اسٹوڈنٹ کے اندر وہ جھلکیاں نظر آئیں گی. تو اس کے بعد کچھ پرابلمز ہیں جو اسٹوڈنٹ کی کھڑی کی ہوئی ہیں, اور کچھ پرابلم آپ کو مینجمنٹ کے ریلیٹڈ میں نے سیپریٹ کیوں کی, کیونکہ وی ڈونٹ بلیم اور کرٹیسائز فار اوور مسٹیکس اور پرابلمس اوور ڈرا بیکس ٹو ادرس. ہوتا جنرلی کیا ہے, ہم اپنی غلطی مانتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ہوتا ہے نا, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں میم وہ بچے ہی ایسے ہیں, نہیں میم وہ پیرنٹس ہی ایسے ہیں, وہ تو کر ہی ایسے رہے. ہم کبھی بھی اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ, اور جب 2 کلیگ آپس میں بیٹھتے ہیں وہ پرنسپل ہی ایسی ہے, وہ فلانا ہی ایسا ہے. جنرلی ہمارے جنرل ٹاکس کیا ہوتی ہیں, یہی ہوتی ہیں نا. اچھا ہم 2 کلیگ ہیں اور ہم 2 کلیگ بیٹھے, ہماری اپنی کوئی بات نہیں, قسم سے کوئی بات نہیں, کوئی تیسرا بندہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے پاکستانی جنرل ایشوز ہیں. تو اس کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے ہر ایک کو سیپریٹ کیا تاکہ ہم اپنے اپنے آئینے میں اور اپنی اپنی جو شبیہ ہے, جو جھلک ہے, وہ دیکھ سکیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں. تو آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے. جو میں نے ایشوز لکھے ہیں یہ واقعتاً ہمارے سے ریلیٹڈ ہے بھی کہ نہیں, اور یہ واقعتاً ہمارے اندر ہیں بھی کہ نہیں.
میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، جنرل باتیں ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ٹیچر بیسڈ پرابلم ہم کر لیتے ہیں. سب سے پہلے پرابلم جو آتی ہے اس میں کہ ٹیچر کے پاس اپنا کوئی ایکشن پلان، ایگری کرتے ہیں نا، ٹیچر کے پاس کوئی بھی اپنا ایکشن پلان. میں اکثر ہمیشہ سے کہتا ہوں، میں نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ ٹیچرز کیا ہیں؟ نیشن بلڈرز ہیں، اور اسٹوڈنٹس کیا ہیں؟ فیوچر بلڈر ہیں. اچھا، آج جس حال میں ہم بیٹھے ہیں 20 سال پہلے یہ ہمارا کیا تھا؟ فیوچر تھا نا. کنسیڈر یہ ہمارا کیا تھا؟ تو جو آج کے بچے ہیں 20 سال بعد وہ ان کا کیا ہوگا؟ تو کیسا فیوچر چاہتے ہیں؟ کرمنلز چاہتے ہیں، ایولز چاہتے ہیں، بدتمیزی چاہتے ہیں، کس طرح روڈ بیہیویئر والے بچے چاہتے ہیں، کس طرح کا چاہتے ہیں؟ اوبیڈینٹ چاہتے ہیں. دیکھیں جیسی آپ نے آج آبیاری کرنی ہے ویسا پھل کھانا ہے. تو اٹس آل ان یور ہینڈس. میں پیرنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں، آج جس حال کے اندر آپ ہیں کبھی یہ آپ کا فیوچر تھا، تو آپ نے خود اپنا فیوچر ڈیزائن کیا. وہ گلا کس چیز کا؟ ہم بچپن سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بچپن سے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. اور جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات. بچہ جو ہے باہر جاتا ہے، پاپا کو بلائیں، وہ اندر آتا ہے، بولو پاپا گھر نہیں ہے. باہر جا کر بچہ معصومیت سے کہہ رہا ہوتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں، پاپا گھر نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ تیری خیر ہو جائے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، ٹیلی فون آ گیا، وائف کو کہہ رہے ہیں منع کر دو بھی میں گھر نہیں ہوں، امی کو کہہ رہے نہیں میں نہیں ہوں، تو وہ مجبوراً جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو جھوٹ کی اتنی پریکٹس بچپن سے کروائی جاتی ہے، اتنی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، کیونکہ بچے کو صحیح اور غلط کا نہیں پتا ہوتا. اور بچے کی اس طرح سے مائنڈ میکنگ آپ کرتے ہیں، اس طرح سے مائنڈ میکنگ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تمیز ہی نہیں کر پاتا کہ یہ جھوٹ بولنا کوئی جرم بھی ہے، کوئی کرائم بھی ہے. وہ ایسی ایسی باتوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ پیرنٹس کو اگر وقت پہ نہ پتہ چلیں تو بعد میں بہت دیر ہو جاتی ہے. ٹیچرس کے لیے بہت پرابلم بن جاتی ہے. اس لیے ہمیں بچپن سے ہی سچ کو ترجیح دینی چاہیے. تو وعدہ خلافی کا دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ وعدہ خلافی کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ ہے. ایسا ہے نا؟ تو وعدہ خلافی، آپ نے بچوں سے وعدہ کیا کہ آج ہم یہ کریں گے، پاپا نے کہا آج میں فٹ بال دلاؤں گا، یا میں آج پارک میں لے کے جاؤں گا، یا آج میں آپ کو یہ آپ کی یونیفارم دلواؤں گا، کتابیں دلواؤں گا. لیٹ ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے سوری تک نہیں کی بچوں سے. ہم نے کبھی بچوں کو ایکسکیوز نہیں کیا. بچہ سو گیا، وہ آ گیا، بیٹا میں تھکا ہوں، ٹھیک ہے. وہ بچے کو بچپن سے بتایا کہ وعدے کی بھی کوئی اہمیت نہیں. تو آج پاکستان میں بحثیت ہے، ہم قرض دے دیتے ہیں، دینے والے پریشان ہوتا ہے، لینے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا. جبکہ صحابہ کے دور میں جس نے لیا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتا تھا، میں نے لوٹانا ہے. ایسی تربیت تھی ان کی. تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی اگلے پوائنٹس کی طرف جاتا ہوں. تو ہم چونکہ نیشن بلڈر ہیں نا، تو ہمیں فیوچر میں دیکھ کے سامنے رکھ کے وہ ٹارگٹ جو 20 سال بعد کا ہے ہمارا، اس کو سامنے رکھ کے آج کی قوم کی کیا کرنی ہے؟ تعمیر کرنی ہے. تو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں نا بادشاہ بننے کے کچھ رولز تھے. اچھا، وہ رولز کیا تھے؟ وہ رولز یہ تھے کہ 1 سال کے لیے وہ قبیلہ بادشاہ منتخب کرتا تھا. 1 سال کے لیے بادشاہ منتخب کرتے تھے. اب 1 سال کے بعد جب بادشاہ کی مدت ختم ہو جاتی تھی تو وہ اس بادشاہ کو وہاں سے اٹھاتے تھے اور ایک 10 میل کے فاصلے پہ جنگل تھا وہاں پہ چھوڑ دیتے. اور وہ جنگل بڑا گھنا تھا، اس میں شیر، خونخوار درندے، سانپ، بچھو تھے. وہ خیر کوئی بھی آج تک وہاں سے بچ کے نہیں نکلا. ان کی صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی. تو اب انہوں نے نئے بادشاہ کا انتخاب کرنا تھا. کوئی ہفتہ گزر گیا، انہیں نیا بادشاہ نہیں مل رہا تھا. بادشاہ نیا لینے کی رول یہ تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ان کے دروازے سے جو داخل ہو گیا وہ اسے بادشاہ مان لیتے بغیر کسی ووٹنگ کے، کسی اور چیز کے. اب 10ویں دن انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گدے پہ سوار ہے اور وہ داخل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اہلاً و سہلاً، ہمیں تو بادشاہ مل گیا، ہمارے تو مشکل حل ہوگی. اچھا، وہ شخص نے شاید 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. جب اس نے اپنا اتنا پروٹوکول دیکھا اور سارا کچھ دیکھا، اس نے کہا کھانا ملے گا. اس نے کہا کھانا ملے گا. اس نے کھانا شانا کھایا. بعد میں اس کی تاج پوشی ہوئی، سارا کچھ ہوا اور اس کا حلف نامہ اس سے لیا گیا. 1 سال کے لیے آپ کو بادشاہ مان لیا گیا. اس نے کہا روز ایسا کھانا ملے گا. اس نے کہا جی روز ملے گا. تو اس نے کہا جی آپ جو حکم دیں گے، آپ ہمارے بادشاہ اول ہیں تو ہم آپ کی بات مانیں گے. اس نے کہا صحیح غلط جو مرضی کریں، 1 سال کے لیے. تو وزیر نے ساری شرائط پڑھی. جب آخری شرط پڑھ کے سنائی کہ آخری دن آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ میں نے کیا فیصلہ کر لیا. خیر اس نے کہا اب ہو گیا ہے.
تو چلو کوئی بات نہیں، 1 مہینہ سوچتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیونکہ اس کی نظر میں لاسٹ ڈے جو ہے نا وہ نکل نہیں رہا تھا. کتنے ذمہ دار ہیں ہم ٹیچر نا، ہمارے ذہن میں حال ہی حال یا ماضی چلتا رہتا، مستقبل کبھی نہیں چلتا. اس کے ذہن میں آخری دن نکل ہی نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، کیونکہ اس کا نہ کھانے کا مزہ آ رہا تھا نہ بادشاہت کرنے کا مزہ آ رہا تھا. وہ اسی فکر میں تھا کہ دن نکلتے جا رہے ہیں اور میں نے مر جانا ہے، اور بے وقتی جو ہے نا وہ میں ان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں. تو وہ اس نے ترکیب لڑائی اور اس نے اپنی ایک ٹکڑی تیار کی 100 فوجی 100 لوگوں کی، اور اس نے کہا کہ اب بادشاہ کے خاص سیکرٹ جو ہے وہ فورس ہے، سپہ سالار ہے، میری بات باہر نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس نے 2 مہینے تربیت کی، 3 مہینے کا وقت گزر گیا اس میں. تربیت کرنے کے بعد اس نے کہا جاؤ سب سے پہلے جنگل کاٹو. کیا کرو؟ جنگل کاٹ دو، صفایا کر دو. ایسے جناب میدان، ادھر کارپیٹ روڈ بچھاؤ، ادھر عالیشان محل بناؤ، میرے جو گودام ہیں اناج سے بھر دو، خدام اور جو اپنا وہاں پہ ملازمہ ہیں وہ وہاں پہ تعینات کر دو، اور جناب 6 مہینے کے بعد میں نے وزٹ کرنا ہے. اور بادشاہ کے اس محل سے لے کے اس محل تک ایک ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا، 6 گھوڑوں کی بگی تیار کی گئی. بادشاہ صاحب اپنی 100 فوج کی ٹکڑی کے ساتھ ایک محل سے دوسرے محل میں وزٹ کر رہے ہیں. بیوقوف قوم نے کیا کیا، جیسے سال پورا ہوا اس کو اٹھایا جنگل میں. وہاں جنگل تھا کیا تھا؟ تو کیسی قوم چاہتے ہیں؟ تو جب آپ اسٹارٹ کیپنگ اینڈ ان یور مائنڈ، ایکشن پلان اسٹارٹ کیپنگ اینڈ ان یور مائنڈ کریں گے تو آپ اپنا وہ مقصد عظیم حاصل کر سکیں گے جو آپ کے اوپر بینگ اے ٹیچر عائد ہوا ہے. آپ سے نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، مجھے کیا بنا کے بھیجا؟ تو آپ تو نقل کر رہی ہیں، آپ تو اس پیشے کی نقل کریں. تو اس کے تقدس کے لیے یہ ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ جو ہمارے پرابلمس ہیں. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پہلے والے بادشاہ بننا ہے یا اس جیسا عقل مند بننا ہے. تو کیسا بننا ہے، قوم کیسی چاہتے ہیں، مستقبل کیسا سنوارنا چاہتے ہیں. تو ایکشن پلان ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ان اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈ. آپ میں سے کتنے ٹیچر ہیں جن کو ہمیشہ یہ کمپلین رہتی ہے، مینجمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنے چلے جاتے ہیں، میم یہ 2-3 بچے میری کلاس میں ایسے ہیں، میں نے سب کچھ کر لیا، یہ نہیں پڑھ سکتے. ہوتی ہے. اچھا جن کو نہیں ہے وہ ایسے لکی ٹیچر ہیں میرے آج کے. جن کو پرابلم ہے وہ میں نے بہت سارے اسکولوں میں یہ سوال کیا اور سیم آنسر ملتا ہے کہ واقعہ تو سر 1-2 بچے لازمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نرمی سے، سختی سے، گفٹ دے کے، ریلیشن بنا کے سب کچھ کر لیا لیکن کام نہیں کر رہے. اچھا تنگ بھی نہیں کرتے لیکن کام نہیں کرتے. ایسے ہوتا ہے نا. اچھا ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، خود کو دیکھ ہی نہیں رہے. ہو سکتا ہے میرا ٹیچنگ میتھڈ ان کے لیے انپروپریٹ ہو. ایک سبق کو ڈلیور کرنے کے کیا ایک ہی طریقہ ہے؟ کئی طریقے ہیں نا. اب دیکھیں ایک ٹیچر تھا، اس نے ڈائریکشنز پہ لیکچر دینا تھا، لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ پڑھانا تھا. کس کس کو پتا یہ ٹاپک کا؟ پتا ہے نا، پڑھا سوشل اسٹڈی میں سب نے، ڈائریکشنز کے بارے میں پڑھا بھی رہے ہوں گے. اچھا اب وہ پڑھانا تھا، وہ ٹیچر کلاس میں آیا، اس نے لیکچر دیا، بچوں کو ریوائز کروایا، بچوں کو سمجھایا کانسیپٹ اچھے سے اور چلا گیا. کہا میں کل سنوں گا. اور دوسرا ٹیچر اس کی نسبت آیا، اس نے کہا بچوں آج ہم گیم کھیلیں گے. اور میرے جیسا بھی ایک بچہ تھا جس کا آج پڑھنے کا موڈ ہی نہیں تھا. جب اس نے گیم کا نام سنا اور چھلانگ لگا کے آگے آ گیا. اچھا میم گیم کھیلنی ہے آج؟ ویری گڈ. کیا گیم کھیلنی ہے؟ چلو یہ گلوب ہے اور اس میں سے پاکستان تلاش کرو. اچھا یہ گلوب ہے، جس کے ریلیٹو جس کنٹری میں رہتے ہیں وہ کنٹری تلاش کرو. اب جو ایبسینٹ مائنڈ بچہ بھی تھا، جو نہیں بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ بھی انوالو ہو گیا اس ایکٹیویٹی میں. جب ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گیا تو آپ کا لرننگ کا مقصد پورا ہو گیا. اب ٹیچر نے پوچھا کہ کن کن بچوں کو ملا اور کن کن بچوں کو وہ لوکیشن نہیں ملی. تو جن کو نہیں ملی ان کے ٹیچر نے ہیلپ کر دی. ایک لائن اس طرح سے، ایک لائن ایسے کھینچی اور بتایا کہ یہ ڈائگنل وے کے ذریعے سے آپ دنیا کی ہر جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اب جب اسسمنٹ کی گئی تو سیکنڈ میتھڈ والے جو ٹیچر تھا اس کے بچوں نے 90% سکسیس ریشو شور کی کہ ان کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اور پہلے والے ٹیچر نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ اس کے کانسیپٹ ویک ہو یا کچھ ایسا ہو، لیکن ان کو بھی بہت اچھے سے. لیکن اس کی 30% بچوں نے صرف سکسیس ریشو شو کی، 40% بچوں نے. کیونکہ کانسیپچل بلڈنگ
نہیں تھی. آپ اپنے اوپر کبھی غور نہیں کرتے, اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے, جن کی وجہ سے یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ٹیچرز کی, جس کی وجہ سے بچے بورنگ کا شکار ہو جاتے ہیں, بچے روڈ بیہیویئر کرتے ہیں, بچے آپ کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے, آپ کی ٹیچنگ کو اپنے اوپر برڈن لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی کلاس روم میں مس مینج ہو جاتی ہے. آگے آ جاتا ہے جی ہمارے پاس ان ابیلٹی ٹو مینج دا روڈ بیہیویئر. جنرلی ویسے عام طور پہ ہمارے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے روڈ بیہیویئر کو مینج کرنے کا؟ ہم کیسے کرتے ہیں؟ شاؤٹ کرتے ہیں اور پنش کرتے ہیں, سلیپ اور اچھا کوئی ایسا کیس اسٹڈی بتا سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے ہوئے کہ کسی کے ساتھ بچے نے روڈ بیہیویئر اڈاپٹ کیا ہو اور اس روڈ بیہیویئر کو آپ نے کسی طریقے سے مینج کیا ہو؟ پیار سے کر لیتے ہیں, بچے کا بیہیویئر بہتر ہو جاتا ہے. اگنور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگنور کرنے سے بہتری آتی ہے؟ اچھا نہیں, مینج کرنے کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے کہ میرے اندر ایک بری عادت ہے, یہاں تو ماں اس کو اگنور کرتی رہے تو وہ بری عادت تناور درخت بن جائے گا. تو مینج کرنے کا مطلب ہے روڈ بیہیویئر کو ایڈریس کرنا. تو یہ ٹیکنیکس نہیں ہے ہمارے آج کے ٹیچر کے پاس. سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ایک پراپر ٹریننگ ہے کہ بیہیویئرس کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ہر بیہیویئر کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے, اس کے پروسیس اینڈ پروسیجرز کیا ہوتے ہیں. یہ ایک 3 گھنٹے کی ٹریننگ ہے, یہ لازمی لیں آپ کو آپ کی پرسنل لائف میں بھی بہت مدد کرے گی. کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی سی بی ٹی, یہ لازمی لیں, یہ لازمی پڑھیں اس کے بارے میں. تو یہ ہمیں نہیں آتا اور ہم پنشمنٹ کو ہی حرف آخر اور آخری سولوشن سمجھ لیتے ہیں اور پنش کے ذریعے سے بچہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے, کبھی بھی سدھار کا شکار نہیں ہوتا. اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب آپ ڈائلاگنگ سے فزیکل ہوتے ہیں نا, ڈائلاگنگ سے فزیکل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں, آپ کے پاس آرگیومنٹ کیا ہو گیا, ختم ہو گئے ہیں, آپ اس سے نچلے درجے میں آ گئے ہیں, اس لیے اب آپ نے اپنی پاور کا اختیار, پاور کو اڈاپٹ کیا. یہ آپ نے ون کرنا. وکیل کیا کرتے ہیں, لڑتے ہیں عدالت میں, تو اپنا نالج انرچ کریں, کیوں کیسے سے سوال نکالیں, پوچھیں, لاجواب کرنا سیکھیں. جب یہ سکل آپ کے اندر ویل کمیونیکیٹر ہو جائیں گے تو آپ ہر بات کو بغیر فزیکل ہوئے ہینڈل کر سکیں گے. نو لیسن پلاننگ آپ کرتے ہوں گے, ماشاءاللہ اچھے ٹیچر ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیسن پلان کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ٹیچر کو. ٹیچر مینجمنٹ کی طرف سے اسے ایک برڈن لے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ خام خواہ کی ذمہ داری ہم پہ تھوپ دی گئی ہے, بس فل ان دا بلینکس کرتے ہیں, لیکن ٹیچر پراپرلی کلاس میں اس پلان کیے ہوئے لیسن کو فالو نہیں کرتے. اچھا آپ میں سے کتنے ٹیچر ہیں جن کا جو ٹرم 1 کا سلیبس ہے وہ ایک خاص دنوں میں کمپلیٹ ہونا تھا, اس سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ مثلا فرض کریں کہ آپ کی 4 ویکس کی ایک ٹرم ہے یا 6 ویکس کی ایک ٹرم بنائی ہے آپ نے, اور آپ نے سلیبس کور کرنا ہے اپنا 5 ویکس میں. 1 ویک آپ کا ریویژن کا ہے, یا 4 ویکس میں کرنا ہے اور آپ نے 2 ویکس ریویژن کروانی ہے اس کی, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے آپ گڈ. اوکے, اب سوال ہے کوئی آپ کا؟ اوکے, اچھا, اب وہ ٹرم آپ نے کور کروانی ہے. اب اس ٹرم کو آپ ٹیچر جو ہیں وہ 3 ویکس میں کور کروا دیتے ہیں, یا اس سلیبس کو جو آپ نے 4 ویکس میں پلان کیا ہوا تھا آپ 2 ویکس میں کور کر دیتے ہیں, اور باقی جو ٹائم آپ کے پاس بچ جاتا ہے آپ 1 دفعہ ریویژن کرواتے ہیں, 2 دفعہ کرواتے ہیں, تیسری دفعہ بچے بور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نیکسٹ ٹرم کا کچھ سلیبس پہلے ہی پڑھانا پڑ جاتا ہے. سامنے ویسے ہوتا ہے؟ چلیں, اب کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو پلان کیا ہوا ٹرم ہے اس سے پہلے اپنا سلیبس کور کر لیتے ہیں؟ یہ ہو جاتا ہے پلان جو کیا اسی کے اکارڈنگ چلتے ہیں. گڈ. کتنے % اس کے مطابق چلتے ہیں؟ جو بھی پلان ہے پہلے ختم نہ بعد. لیکن میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ لیسن کو پلان تو کیا جاتا ہے, پلان کو ڈلیور نہیں کیا جاتا. معذرت کے ساتھ میری ریسرچ کے اکارڈنگلی جو سروے ہے, ہم کچھ کوسچنر بھی بلڈ کرتے ہیں, اس کوسچن میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ ہم پڑھاتے ویسے ہیں جیسے ہم نے پڑھا ہوتا ہے, جیسے ہمیں ہمارا دل ہوتا ہے نا پڑھانے کا, ہم ویسے پڑھاتے ہیں. لیسن پلان میں اب ہم نے 10 منٹ اس ایکٹیویٹی کا, 20 منٹ اس کا حصہ, 5 منٹ اس ایکٹیویٹی کا حصہ, اس کو فالو نہیں کرتے.
کرتے ہیں 100% فالو نہیں کرتے. اگر کرتے ہوں تو آپ کو لیسن پلان کی اور افیکٹو لرننگ کی اہمیت کا پتہ چل جائے. یہ کیوں پلاننگ ضروری ہے؟ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کی پلاننگ. پلانز آر نتھنگ, پلاننگ از ایوری تھنگ. میرا پلان ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے اس کی پلاننگ کیا کی ہے بننے کے لیے. اچھا میرا پلان ہے میں نے بلینئر بننا ہے, میں نے جو ہے وہ 25 کے اندر جا کے 2025 کے اندر جا کے کرولا لینی ہے, مرسیڈیز لینی ہے, میری پلاننگ ہے. اچھا میں نے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے, میری پلاننگ ہے. پلان ہے, ایوری بڈی ہیز پلان, یو ہیو پلان بٹ نو, ایسے ہی ہے. تو یہ پلاننگ ہے, پلان نہیں ہے. پلان ہے کورڈ کرنا ہے, گریڈنگ لینی ہے, پلاننگ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. نو آئیڈیا آف رولز اینڈ پالیسیز. کلاس روم میں یہ چارٹس لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ویری گڈ, لیکن کچھ رولز کے چارٹس بھی ہوتے ہیں. کتنے ٹیچرز نے لگائے ہیں؟ 1 2 3. انٹروڈیوس کروایا تھا, ریٹن میں نہیں کروایا. ان فرام 1 ایئر, آؤٹ فرام نیکسٹ ایئر. اللہ نے دو کام دیے ہوئے ہیں. میرے لیسن سے ایسا نہیں کرنا آپ نے. تھوڑا سا دماغ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے, کھنگال کے باہر نکالنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کرنی ہے آپ نے. تو ہمارے پاس نو آئیڈیا آف پالیسی رولز کا. اچھا بچے ہیں نا, بچے ہمارے چھوٹے ہیں, میں 9th 10th کی بات نہیں کر رہا, حالانکہ وہ بھی بچے ہیں, لیکن 8th کلاس تک بچوں کو ایون بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. خاص طور پہ پری اور 1 سے لے کے 5 تک کے جو بچے ہیں. مثلا اب بچے نے یورین کرنے جانا ہے, بچے کو نہیں پتا کیسے پوچھنا ہے. مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, چھوٹی کلاس کے جو بچے ہیں ان کے میں بات کر رہا ہوں, پری کلاسز کے لیے. تو وہ بچوں کو نہیں پتا میں ٹیچر کو کیسے بتاؤں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. ٹیچر کی اٹینشن حاصل کرنی ہے تو میں کیسے اشارہ کروں ٹیچر کو کہ ٹیچر کو یہ سمجھ جائے کہ اب مجھے آپ یہاں پہ آ کے اسپیشلی ٹائم دیں تھوڑا سا, مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا اب بچوں کو نہیں پتا کہ ان کی پینسل ٹوٹ گئی ہے تو وہ کیا کرے. اب بچے کو نہیں پتا کہ میں نے ایک چیز بارو کرنی ہے تو کیسے مانگنی ہے, ٹھیک ہے. بچے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنا کام وقت سے پہلے کر لیا کلاس میں, اب میں کیا کروں. وہ بچے کلاس میں میس کا شکار کرتے ہیں, شرارت کرتے ہیں. وہ کبھی اس کو دیکھیں گے, کبھی ٹیچر کہے گی چپ کر کے بیٹھ جاؤ, میں لیتی ہوں 5 منٹ ٹھہر جاؤ. اب نہیں پتا ہوتا نا بچوں. اسکول کے بچے جب کر لیا میم آئی ہیو ڈن اور جانا باہر, میں گو ٹو واش روم, سب کو ایسے ہوتا ہے نا. میم لنچ ٹائم کب ہونا ہے, سارے کام چھوڑنے والے ایگزیکٹلی ہو اس طرح رہے. کیا ہونا چاہیے, کوئی رول ہونا چاہیے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ میں سے میٹرک کس نے کیا ہوا ہے؟ سب نے کیا ہوا. اچھا میٹرک کا پیپر دے کے ری ریڈ کس نے کیا تھا؟ سب نے کیا تھا. یس جس نے کہا ہے نا اس نے بہت غلط اسٹیٹمنٹ بولی. لیکن 6 تو اتنے سے بھاری دماغ ہل رہے ہیں, ہم نے نہیں کیا تھا. بھائی آپ اپنے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیں, آپ نے کیا تھا, دوسروں کا ذمہ نہ لیں. میں نے پہلے کہا کہ ہم نے دوسروں کی ذمہ داری نہیں لینی, ہم نے اپنے بارے میں بتانا. ایٹ لیسٹ میں نے نہیں پڑھا کیونکہ میرے اندر یہ ہیبٹ ہی ڈیولپ نہیں کی. تو جب یہ رول بنائیں, بچہ آپ نے پیپر کر لیا 2 ٹائم ری ریڈ کرے, اسپیلنگ بائی اسپیلنگ ریڈ کرے. یہ والی تو ہم لوگ کرتے تھے, لیکن مجھے یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ تھرو آؤٹ پڑھ لیا ہے, آپ اس پروسیس سے گزر چکے ہو, اب اگین آپ اس چیز کو ریڈ آؤٹ کرو. نہیں 3 گھنٹے کا پیپر تھا, وہ پیپر ریڈ آؤٹ ہوتا تھا, وہ ریڈ آؤٹ ہوتا تھا. آنسر شیٹ جو ہے اس کو ریڈ کرنا ہوتا تھا. یہ کون بتاتا تھا آپ کو؟ جب آپ کے 9th 10th میں آپ کے سیمسٹر کے ایگزام ہو رہے ہوتے تھے یا سینڈ اپس ہو رہے ہوتے تھے تو اس میں آپ کی یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی. تو بچوں کو یہ بتائیں, 1 کلاس سے بتائیں, بچوں کو یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ ری چیک کی عادت ڈالیں, اپنے کیے ہوئے کام کو ری ایویلیویٹ کرنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں وہ ٹائم اس میں کنزیوم ہو جائے گا. اور نیچے جب کام ہو جائے تو ایک جملہ لکھیں, آئی ہیو ڈن, کہ یہاں میں نے کمپلیٹ کیا. سم ٹائم اس سے یہ بھی میسج جاتا ہے کہ وہ بچے کا کام انکمپلیٹ رہ گیا, اس نے آئی ہیو ڈن نہیں لکھا, آئی ہیو ڈن لکھوائیں. تو رولز اینڈ پالیسیز بہت سارے کچھ ٹیچر سائڈ سے ہوتے ہیں, میں آگے بات کروں گا ڈیٹیل میں. نو ریلیشن باؤنڈنگ, سم ٹائم ہماری بچوں سے ریلیشن باؤنڈنگ نہیں ہوتی. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے ایک یونیورسل لا بتایا تھا, اور لا یہ تھا کہ کنیکٹ دین کریکٹ. جب تک آپ کے کنیکشن نہیں ہوں گے
آپ کی کریکشن نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں امی ابو کے ساتھ کتنا اچھا کنیکشن بنا ہوتا ہے ہمارا, بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا کنیکشن بنا ہوتا ہے. سر پیچھے سے لے لیں, بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ از اٹ کلیئر؟ تو یہ کنیکشن بنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ ہمیں چھوٹی سی ایڈوائز کرتے ہیں, بٹ ایسے نہ کریں. تو ہم پھر بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, ہم باز آ جائیں. اچھا, کچھ بچوں کا آپ کے ساتھ کنیکشن بنا ہوگا, پیرنٹس آ کے آپ کو کہتے ہوں گے کہ آپ اس کو سمجھائیں گے, میری بات نہیں سنتا. ایگری؟ تو یہ کیوں ہے ایسے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی کیا ہوتی ہے, آپ سے ایموشنل اٹیچ ہوتے ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو بہت مانتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو جب وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں تو ایٹومیٹکلی بیہیویئر کریکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, لرننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, بات کرتا ہے ٹیچر فیوریٹزم میں بھی آ جاتا ہے. اچھا, کچھ کلاس میں بچے کچھ فیوریٹ ہو جاتے ہیں, کچھ ان فیوریٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے بچے کے ساتھ. تو کنیکشن باؤنڈنگ جو ہے یہ لرننگ کو افیکٹو بنانے میں بہت زیادہ معاون ویریبل ہے کہ بھائی آپ کا جب تک کنیکشن نہیں بنا ہوگا, اگر میں آپ کو آگے تھوڑا سا اٹیچ نہ کرتا اپنے ساتھ, برین اسٹارم نہ کرتا, تو میری لرننگ کو آپ اتنا اچھے سے رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو کنیکشن بلڈنگ بہت ضروری ہے کسی بھی لیول پہ, کسی بھی جگہ پہ. آپ کی ایک لمٹس کے اندر آپ اپنے کنیکشنز بچوں سے باؤنڈ بنائیں تاکہ آپ ان کو دیکھیں کس نظر سے. یہ آوازیں آ رہی ہیں مجھے, شیر کی نظر سے, اور کھلائیں. بڑا یاد ہے آپ کیا بھی کریں, ایسے کریں, کنٹرول آ جائے گا آپ کو, کیونکہ اماں نے سکھایا ہوا ہے نا. تو ہم سیکھ کے آتے ہیں ساری چیزیں. ٹیچر اینزائٹی اینڈ اسٹریس. گھر میں چائے نہیں ملی, ناشتہ نہیں ملا, ابو نے ڈانٹ دیا, رکشے کا ٹائر پنکچر ہو گیا, آگے سے پرنسپل بھی کھڑی ہے, لیٹ ہو گئی ہیں آپ. او جناب, اتنا منہ سجا کے کہاں چلے گئے؟ تو ملبہ کس پہ گرا؟ تو بچوں نے کیا آپ کو موڈ خراب. تو کیا ان کے اوپر یہ حق ہے ان کا کہ آپ اس طرح کریں ان کے ساتھ؟ سم ٹائم ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, آج میرا موڈ نہیں بیٹا, آج میری شور نہیں کرنا, بس اپنا اپنا پڑھو. یہ جسٹیفائڈ ہے؟ جسٹیفائڈ تو نہیں ہے. ایسا تو بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہمارے پاس ٹیچر اینزائٹی کا سیکنڈ ٹاپ کا فیکٹر ہے. وہ جو میں نے ریسرچ بتائی تھی, کتنے فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے تھے انہوں نے؟ 28. وہ 28 میں سیکنڈ فیکٹر ٹیچر ہیلتھ ہے. فزیکلی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی بیلنسڈ ہو تو ٹیچر کلاس میں جائے, نہیں تو نہ جائے. جیسے اولاد کے حقوق ہیں, والدین کے, رشتہ داروں کے, مسافروں کے, رستے کے, اسی طرح اساتذہ کے بھی اور طلبہ کے بھی حقوق ہیں. تو طلبہ کے حق میں استاد پہ سب سے پہلا رائٹ یہ ہے کہ استاد مینٹلی بالکل بیلنسڈ کیفیت کے اندر کلاس میں آئے. اور اگر آج میں آپ کو ٹریننگ کروانے آتا اور میری مسز نے اس طرح کیا ہوتا, میرا موڈ آف ہو جانا. اچھا کیا ٹریننگ کرانی ہے, ادھر جا کے میں یہ سیکھا تو میرے گھر میں ایسے ہو رہا ہے. سم ٹائمز افیکٹ کرتی ہیں چیزیں. تو اسٹریس لیس, یہ اینزائٹی بھی ایک فیکٹر ہے. کلاس میں آپ کی لرننگ نہیں ہو رہی تو نو آئیڈیا آف ٹائم مینجمنٹ. سم ٹائم 40 منٹ کا لیکچر, 35 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے آپ کا. سب کو اتنے منٹ کا لیکچر ملتا ہے. کچھ ٹیچر کی شکایت رہتی ہے, اس میں کبھی کاپیاں چیک کرنے والی رہ گئی, کبھی کام پڑھانے والا رہ گیا, کبھی سننے والا رہ گیا, کبھی یہ چیز رہ گئی, کبھی نیکسٹ ٹیچر کو 5 منٹ ویٹ کروا لیا میم ذرا, کبھی اٹینڈنس لگانے والی رہ گئی, کبھی اٹینڈنس لینے والی رہ گئی. ٹھیک ہے, پٹ اٹ آن سائلنٹ پلیز. تو اب ہمیں یہ کرنا تھا. تو وہ ایک ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کیوں نہیں کرتے. اس کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہے؟ اس کا تعلق ڈائریکٹ اس سے ہے. اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ کریکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ ہے ڈسپلن کو مینٹین نہ کر پانا. اور ہمارے پاس ایک ہی رول ہوتا ہے, ڈانٹ یا تھپڑ. اور کمیونیکیشنل گیپ. سم ٹائم ہم بچوں کو ان کی سطح پر, ان کے لیول پر کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. بچے اپنے لیسن کو بہت سادہ انداز میں, بہت آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں. لیٹس سپوز آج میں کلاس روم مینجمنٹ کا ٹاپک آپ کو پڑھاتا
اور آپ کو میں ریسرچز اور اتنی بڑی باتوں اور ٹرمنالوجیز میں سے گزارتا تو آپ کہتے انگریزی تو بڑی بولی پر سمجھ کو نہیں آئی. دس از ناٹ اے پلیٹ فارم ویئر آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف. I am here to teach you, to make you understand in a very simple, in your own cultural environment, the concept of classroom management. In a very simple word. مجھے یہاں سے وہ چیز نہیں گیٹ کرنی ہے کہ I am something. I am something, that's why I am here. So you are something, you are in the classroom. You are a teacher, that's why you are in classroom. Don't prove your child, don't prove your students that you have done your master. ان کو اب ان کی پرابلم کو کمیونیکیٹ کریں, ان کے لیول پر جائیں, ان کی لیول سے بات کریں. تو یہ پرابلمس ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے تھوڑی سی پرابلم لکھی ہیں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں, اتنی اور ہیں, لیکن ٹائم کم ہے, میں نے تھوڑی سی بنیادی اور اہم باتیں لکھ لی اس میں سے, تو یہ بھی میں نے اسی سروے میں سے نکالی. تو یہ پرابلم آپ کی ہیں یا مینجمنٹ کی ہیں؟ ہمارے ریلیٹڈ ہے نا. اس میں سے کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس کا تعلق بچوں سے ہے؟ جی سر. کون سا؟ سر میموری, بات بچوں کی نا بہت شارٹ میموری, آج ان کو بہت اچھی طرح سے لرن کروایا, لیکن جب اگلے دن آتے ہیں وہی چیز ان کو دوبارہ ریپیٹ کروائی جاتی ہے, وہ بھول جاتے ہیں. نہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میموری. ہیو آئی ڈسکسڈ اباؤٹ دا میموری؟ یہاں پہ وہ میموری کی ایشو بات کی میں نے نہیں, اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ بات, وہ آگے آ رہا ہے پارٹ. میم ہولڈ آن یور کوشچن, آگے آ رہا ہے پارٹ. تو کوئی ایڈ کرنا چاہے گا اس میں؟ اس کے علاوہ اور کیا ہمارے ٹیچرز کے مسائل ہوتے ہیں؟ آپ کو کہ ٹیچر ہیں, پریکٹیکل لائف میں انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر, تو بات کرے گا. آگے چلیں. اوکے, نو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسکول پرابلمس. اسکول بیسڈ پرابلم, نو اویلیبلٹی آف ٹیچنگ ریسورسز, لرننگ ریسورسز. آپ نے کلاس میں ایکٹیویٹی کروانی ہے, کبھی چارٹ نہیں مل رہا, کبھی مارکر نہیں مل رہا, کبھی سیزر نہیں مل رہی, تو یہ آپ کا پرابلم ہے. کس کا ہے؟ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو کیوں دوسروں کی پرابلم کو اپنے اوپر لینا؟ نو ٹریننگ پروگرام فار ٹیچرز. کچھ سکولز میں نے ایسے بھی دیکھے پرنسپلز جو یہ کہتے تھے ٹیچر پڑھایا ہوتا ہے, ٹیچر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ٹیچر کی ٹریننگ کیوں کروانی, اس نے تو چھوڑ ہی جانا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے. دیکھیں میں ریالٹی بیس بات کر رہا ہوں, مائنڈ نہ کیجیے گا. ایسا ہے مائنڈ سیٹ, ایسا ہوتا ہے نا, ہمارا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم بھی کیا کرنے آئے ہوتے ہیں, فری ٹائم کو کل کرنے آئے ہوتے ہیں. اچھا ابھی ریسنٹلی ہم نے ایم اے کیا, چلو جب تک رشتہ نہیں ہوتا بچی جاب ہی کر لے. کامن پرابلم ہے نا ہمارے سوسائٹی. میری بھی سسٹر ہے, اس نے ابھی ڈاکٹری پاس کی ہے, تو ہم نے کہا بیٹا ہم نے کیا جاب کروانی ہے آپ سے, آپ ایسے کر لیں, کوئی بھی جاب کر لیں. وہ ابھی رحمۃ اللہ ثاقبہ ہاسپٹل میں ایز اے ہاؤس جاب اور پریکٹیشنر اب کام کر رہی ہے الحمدللہ. تو جب ابھی ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, جب اپنے گھر جاؤ گی کر لینا. کامن کلچر ہے نا, کامن کلچر ہے. پڑھانے پہ کوئی قدغن نہیں, بیٹیوں کو پڑھایا جا رہا ہے, یہ ایک اچھی چیز آ گئی ہماری سوسائٹی میں. لیکن ہماری سوچ کی بات کر رہا ہوں, ہمارے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. بینگ ٹیچنگ پروفیشن کو یا کسی بھی پروفیشن کو لے کے ہم بائی چوائس نہیں آتے, ہماری پریفرنس نہیں ہوتی ہے. ٹیچنگ ہماری پریفرنس ہے بہت کم ہے. 100 میں سے 1 2 3 4 5% لوگ ایسے ہیں جو بائی چوائس کہتے ہیں ہم ٹیچر ہیں. اور چوائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ٹیچنگ پر لو سیلری میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہائی سیلریڈ مینجمنٹ کی جاب مل گئی ہے یا کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جاب مل گئی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا, میں نے ٹیچر ہی رہنا. یہ ہے چوائس. اور اگر آپ چلے جائیں تو اس کا مطلب چوائس نہیں تھی. ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو اس میں لیتے ہیں. تو آپ لکی ون ہے کہ آپ کی مینجمنٹ نے آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ آپ کی لرننگ ہو, آپ کچھ چیزوں کو لرن کریں. جیسے ہم اپنے موبائل کو, اپنے سافٹ ویئر کو, دیگر چیزوں کو, اپنی گاڑی کو, بائک کو اپڈیٹ کرتے ہیں نا, ہمیں نالج بھی اپڈیٹ کرنا ہے. تو ٹریننگ بیسیکلی یہ کرتی ہے کہ آپ کو کیا کرتی ہیں, اپڈیٹ کرواتی ہیں, آپ کو نیو ریسرچ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی پور انفراسٹرکچر اینڈ ادر فیسلٹیز. ادر فیسلٹیز میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وینٹیلیشن پرابلم آ جاتی ہے, اسپیس پرابلم آ جاتی ہے, ریسورس پرابلم آ جاتی ہے. انفراسٹرکچر میں سائز آف دا کلاس روم, سم ٹائم ہم رینٹڈ بلڈنگ ہوتی ہیں, ہمارے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں, تو کوئی بنا ہوا مکان لے لیا, کوئی کوٹھی لے لی, اس میں اسکول بنا لیا. اب اس میں اس کی مرضی کے اسٹرکچر اور نقشے کے مطابق چیزیں بنی ہیں.
تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ بھی آپ کی پرابلم نہیں, یہ بھی مینجمنٹ کی ہوتی ہے. اسکول کو پرپز بلڈنگ ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ جب میں آپ کے پاس آیا تو یہاں پہ ماشاءاللہ اچھے اسپیس کے کلاس رومز ہیں اور ویل ڈیکوریٹڈ اور ساری چیزیں ہیں, تو بڑا اچھا لگا. لیکن بہت سے اسکول گلی محلوں میں جاتے ہیں ہم لوگ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے کلاس رومز اور چھوٹی چھوٹی کنجسٹڈ ایریاز کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے نو فرینڈلی انوائرمنٹ ٹو ورک. یہ ایک ایشو ہوتا ہے, سم ٹائم اسٹریس کریٹ ہوتا ہے آپ کے لیے. فوکس آن کوانٹٹی ناٹ, ایسا بھی ایک ایشو ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اور کمیونیکیشنل گیپ ہوتا ہے. سم ٹائم آپ اپنی پرابلم کو لے کر جاتے ہیں سولوشن کی مدد سے کہ آپ کو اس کا کوئی سولوشن ملے گا, تو وہ بلکہ الٹا سولوشن پرووائڈ ہونے کی بجائے آپ کو ہی کہتے ہیں کہ آپ یہ سولوشن فائنڈ کریں, آپ ہی اس کو ڈیزائن آؤٹ کریں. تو وہ اگر آپ کے پاس ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی, کیوں بندہ کسی کے پاس جاتا؟ اگر میں اپنا ہارٹ کا کیور خود کرتا تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس کیوں جاتا؟ تو اس لیے ہم کمیونیکیشنل گیپ کو کم نہیں کر پاتے. وہ کم کریں گے جتنا زیادہ, اتنا زیادہ ہی ہم اچھے اپنا اس انوائرمنٹ کو انجوائے کریں گے, کام کر سکیں گے. میں ایک جگہ کریئر کاؤنسلنگ کر رہا تھا, پنجاب گروپ آف کالجز میں بچوں کا سیمینار تھا, تو اس میں میں بات کر رہا تھا. تو بچوں سے میں پرابلم پوچھ رہا تھا کامن, اچھا بیٹا آپ کی کیا پرابلم ہے؟ تو 70% بچے کہہ رہے تھے سر پریشر بہت ہے اسٹڈی کا, بہت پریشر ہے, بہت ٹینشن ہوتی ہے, ایگزامز آ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ پرابلمس بتا رہے تھے. اچھا اب یہ جب پرابلم بتا رہے تھے تو میں نے انہیں کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ کپڑے آپ کو خود خریدنے پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. ٹریولنگ کاسٹ آپ خود پاکٹ سے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. فیس آپ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. اچھا رہائش کا آپ کو انتظام کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کھانے پینے کا؟ کہتے ہیں نہیں. موبائل کا؟ کہتے ہیں نہیں. تو ٹینشن کس چیز کی ہے؟ کہتے سر پڑھنے کی. تو میں نے کہا پڑھنے کی ٹینشن ہے صرف آپ کو؟ باقی تو سب پیرنٹس کو ٹینشن ہونی چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں سمجھایا بیٹا جہاں پیشن ہوتا ہے وہاں پریشر کوئی جگہ نہیں ہوتی. اگر آپ پڑھائی کو بھی ایز اے پیشن انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو سیم اگر آپ اپنے پروفیشن کو پیشن بنا لیتے ہیں تو پھر باقی کسی قسم کے پریشر کی ضرورت, آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. سیم لائک می, مجھے اپنا پروفیشن سے محبت ہے. میں 6 گھنٹے کھڑے ہو کے بولنا چاہوں بول سکتا ہوں. موٹیویشن ملتی ہے کہ کچھ چیزیں ڈلیور ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں آ رہی ہیں. مجھے اپنے پروفیشن سے محبت ہے اور میرا پیشن ہے. تو اس لیے جہاں پیشن آ جاتا ہے وہاں پریشر ختم ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ بیسڈ پرابلم کی بات کرتے ہیں. سم ٹائم بچوں کے پیرنٹل ایشوز ہوتے ہیں. اب یہ بھی آپ کو اپنے اوپر الزام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان سوشل اینڈ شائے بیہیویئر کے مالک ہوتے ہیں. پیئر ریلیشن شپ ایشو ہوتے ہیں. سم ٹائم کیا کرتے ہیں آپ بچے کو اس کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. اب اس کو اسی بچے سے پرابلم ہے, وہ کبھی اسے کونی مارتا ہے, کاپی پھاڑتا ہے, اس کا سکہ توڑ دیتا ہے, ڈانٹ بھی اس معصوم کو پڑ رہی ہے. تو بچہ کلاس میں پرابلم ہی کریٹ کرے گا نا. جب وہ ان ایزی ہوگا, وہ اپنی ایک سیٹسفائیڈ سچویشن کے اندر بیٹھا ہی نہیں ہے تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا. وہ چلائے گا یا آپ کو بار بار بلائے گا, میم اس نے یہ کر دیا, میم یہ کر دیا, آپ اس کو ڈانٹ رہے ہوں گے. تو آپ ان باتوں کا بھی خیال کریں. بچوں کے پیئر ریلیشنز کی وجہ سے بھی کلاس مس مینج ہوتی ہے. ان نیسیسری روڈ بیہیویئر یہ بہت اسٹرانگ فیکٹر ہے. کچھ بچے نہ چاہتے ہوئے سم ٹائم بہت غصہ شو کر رہے ہوتے ہیں. فیکٹر اینالائز کریں کیوں ایسا ہو رہا ہے, وہ بچے کیوں ان نیسیسری روڈ بیہیویئر اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. سائیکولوجیکلی بہت زیادہ غصہ آنا اب نارمیلٹی ہے, غصہ نہ آنا یہ بھی اب نارمیلٹی ہے. غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے اور صحیح بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے, یہ نارمل بیہیویئر ہے. اور کتنا آنا چاہیے؟ چھوٹی سی غلطی تھی, غصہ اتنا کر لیا. تو یہ ضرور بچوں کو ایڈریس کریں. اس طرح کے بچے بھی کلاس کو مس مینج کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, ڈومیننسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاتھا پائی کرتے ہیں, گروپس بناتے ہیں. انٹرسٹڈ ان آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. کچھ بچوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ لرننگ نہیں کرنی, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں جائیں. فیئر آف ٹیچر اینڈ ایگزام. میں تو بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹیچر کی کرسی کو ہاتھ لگایا نا تو فیل ہو جاؤں گا. ایگزیکٹلی, ایک ادب کا تقاضا تھا نا اس وقت, تو یہ ہم لوگ کرتے تھے, ایسا تھا نا. تو بچوں کو بتائیں ہم کوئی اور مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے, انسان ہیں. اور آپ میں اپنی بات کاٹتی ہوں لیکن اب والے ٹائم میں یہ چیز ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بچے اب فرینڈلی ہو چکے ہیں.
جیسا انوائرمنٹ پہلے تھا اسٹرکٹلی انوائرمنٹ تھا. اچھا ایک یہ فیکٹر، یہ پازیٹو بات آپ نے بتائی، نیگیٹو بات کیا ہے کس چیز کے لیے؟ کہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی رسپیکٹ نہیں ہے. اب تعلیم اپنا مقصد ختم کر چکی ہے. پہلے تعلیم کا مقصد تربیت اور سدھار ہوتا تھا، اب تعلیم کا مقصد ہے پیسے کمانا. بھائی پڑھو گے نہیں تو جاب نہیں ملے گی. آج کی تعلیم نوکر پیدا کر رہی ہے، پہلی جو تعلیم تھی وہ تربیت یافتہ افراد پیدا کرتی تھی. ہم اپنا مقصد حیات جو ہے وہ اپنی تعلیم سے نکال چکے ہیں. رسپیکٹ نہیں رہی نا. رسپیکٹ کیوں نہیں رہی؟ پیرنٹس کی طرف سے بھی ہے نا کہ ہم اتنی فیسیں دیتے ہیں، کوئی کون ہو تمہیں ہاتھ لگانے والا، تمہیں ڈانٹے. سیم میم ہم ڈسکس کر رہے تھے، سیم پرابلم. پیرنٹل ایشوز بہت زیادہ. پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے بھائی ہم نے پے کر دیا، ہو آر یو ٹو سلیپ مائی چائلڈ، ہو آر یو ٹو اسکالڈ مائی چائلڈ. جب وہ آپ کی ان کے سامنے انسلٹ کر دیں گے. وین ڈرائیور کی مطلب کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا پے کرتے ہیں، وہ آپ کو بٹھائے کہ تنگ کیوں بیٹھے ہو، آپ ان سے بولا کرو ہم اتنی آپ کو رینٹ دیتے ہیں تو ہمیں کھلی جگہ ہونی چاہیے. ہر جگہ پہ نا پیرنٹس کی طرف سے کالز آنا شروع ہو جاتی ہے ٹیچر کو، اور وین ڈرائیور تک کو آتی ہیں. گیٹ کیپر جو ہے نا اگر تھوڑا سا کہہ دیا نا کہ اندر چلے جاؤ، یہاں پہ نہیں کھڑے ہو نا، تو اس کو کہ آپ نے سختی سے کیوں بولا ہے. تو پیرنٹ کا ہر چیز میں جو ہے نا وہ تربیت کا جو ہے وہ تو رول مطلب ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر کے آگے سے بھی گزر گیا تو یہ بے ادبی ہو جائے. بے ادبی ہو جاتی. تو ہم ایک ٹیچر کو ایک روحانی بات کی، کیونکہ ہمارے پیرنٹس اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، خلیفہ ہارون رشید باوجود انہوں نے ہمیں ادب سکھایا، تربیت دی. لیکن آج کے انفارچونیٹلی جو پیرنٹس ہیں، انفارچونیٹلی ماؤں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. میں نارووال گیا تھا تو وہاں پہ ایک اسکول ہے، اس اسکول کا نام ہے حسن اسکالرس. اس کے 3 کیمپسز ہیں، اس کا ہر کیمپس 5 ایکڑ میں بنا ہوا ہے، ذاتی بلڈنگ ہے ان کی. 5 ایکڑ چھوٹی جگہ نہیں ہوتی. ان کی ٹوٹل تعداد ہے 20,000. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس؟ 3 کیمپسز میں، یعنی وہ ایک یونیورسٹی کے برابر ہو گیا. ایسے ہی ہے. اب وہ ایک مہینے میں بلینز نکالتے ہیں. اچھا وہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا نام تھا احمد سعید الحسن صاحب. وہ بھی ریسنٹلی عمرہ کر کے آئے، پھر گپ شپ شروع ہوگی. تو ان کے اسکول میں نا ہم وزٹ تھا ہمارا، ٹریننگ کے لیے ہم گئے تھے ان کو بریفنگ کرنے کے لیے. ان کی کچھ ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے ٹیچرس کے لیے سیشنز کریں گے، چھٹیاں آ رہی ہیں دسمبر کی، تو 3 دن بک کریں ہمارے نا. تو اس کے لیے ہم انہیں وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس پہ آپ ٹرین کروانا چاہتے ہیں ٹیچرس کو. یعنی کہ یہ بھی ہم میم کرتے ہیں کہ ہم اسکول سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ٹیچرس کو کن کن ایریاز میں ویکنیس ہے اور ان کو اسٹرینتھن ہونے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے بارے میں نالج کا پتہ ہونا چاہیے. تو آپ بھی اپنا انالیسس کریں، سروے کریں، ٹیچر سے پوچھیں اور ہمیں بتائیں کہ نیکسٹ ٹریننگ اگر آپ کرواتے ہیں تو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تاکہ ہم رائٹ وے میں کنیکٹ کر سکیں. یہ کمیونیکیشن گیپ کو کم کرے گا کہ ہم ٹریننگ کسی اور پیراڈائم میں کروا رہے ہیں، آپ کی نیڈ کچھ اور ہے، تو وہ پھر ایک مس مینیج ہو جاتا ہے. تو خلیفہ ہارون رشید کی بات کوٹ کرنے لگا تھا. ہاں وہ صاحب حسن اسکالر والے جو ہیں احمد سعید صاحب، وہ مجھے کہنے لگے سر میرا خواب ہے کہ میں ایک مدرسہ للبنات بناؤں. ٹھیک ہے. اچھا ان کے اسکول کے اندر حفظ کا ایک سیکشن ہے. 5 پاس کرنے کے بعد بچے حفظ میں بیٹھتے ہیں. 8 تک 3 سالوں میں پراپر حفظ کر کے ریویژن کر کے بچے وہاں سے نکلتے ہیں. 3 سالوں میں کمپیوٹر، انگلش، سائنس اور میتھ، یہ 4 سبجیکٹس بچوں کے 1 بجے تک کلاس ہوتی ہے ان کی حفظ کی، اور 1 بجے کے بعد 3 سبجیکٹس پر ان کو سکلز پڑھائی جاتی ہیں. 4 بجے ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. بچے اسکول میں رہتے ہیں، ان کا لنچ اسکول، مسجد ایک الگ بنی ہوئی ہے اور باقی سسٹم ان کا الگ ہے. کہنے لگے میں مدرسہ تو للبنات بناؤں جس میں روایتی نصاب نہ پڑھایا جائے. یعنی اب میں ایک بات کروں گا، کتنے عالمہ ہیں ہمارے گھروں میں بھی عالموں کا کورس کیا ہوتا ہے، حافظہ ہوتی ہیں بچیاں جو ہیں، عالمہ کا کورس کیا ہوتا ہے، فعل افعالو، فعل مضارع، فعل حال، فعل ماضی گردانیں پڑھی ہوتی ہیں. میں نے ایم اے اسلامت کیا ہوا اس لیے یہ باتیں جانتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں. 3 سال گردانیں رٹائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب مسائل کی بات آتی ہے تو مسائل پہ بات ہی نہیں ہوتی. ان کو حدیث پڑھا دی جاتی ہے، ان کو شرح پڑھا دی جاتی ہے، ان کو فقہ پڑھا دی جاتی ہے، ان کو یہ ٹاپکس پڑھا دیے جاتے ہیں، اور عملی زندگی میں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا اور میں چلا کس میں گیا، ٹریننگز میں،
دیگر اسٹڈی کی، پھر میں نے آگے کوالیفکیشنز کی، میری ڈومین چینج ہوگی. وہ ایم ایس اسلامیات کا میرے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے دوسروں کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس بندے کی سوچ یہ تھی کہ میں ایک ایسا نصاب بناؤں جس میں شادی کورس اس کا رکھوں کہ ایک بیوی جو ہوتی ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، خاوند کے اس پر حقوق کیا ہیں، پھر اچھا خاوند کیسے بنا جاتا ہے، ان کے لیے یہ میں کورس رکھوں میلز کے لیے. اچھی بیٹی کیا ہوتی ہے، صرف وہ کہتے تھے یہ نصاب بنانا ہے میں نے، اور میں نے 6 مہینے 3 مہینے کے یہ کورسز کروانے ہیں، اور ان کی پریکٹیکلٹی شادی سے پہلے ان کا داخلہ ہو، اور جن کی شادیاں نزدیک ہوں ان کو یہ کورس کروایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ ماں بیٹی جب اپنی ازدواجی رشتے میں جاتی ہے تو جیسا ماں نے سکھایا ہوتا ہے یا جو اپنی زندگی کی پریکٹسز ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹی کو دے کے بھیجتی ہے معذرت کے ساتھ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، میری بھی تو بہنیں ہیں نا. اب دیکھیں اگر ماں کی لائف اپنی ہسبینڈ کے ساتھ اچھی گزری ہوگی تو اچھی وائبس دے کے بھیجے گی، اور اگر اس نے تنگی کی زندگی گزاری ہوگی یا کچھ اس طرح کر کے تو وہ اس طریقے سے وائبس دے کے اس کو آگے ڈلیور کرے گی. تو بیٹی کے پاس بھی نالج اور ایکسپیرینس کس کا ہوگا، تو آگے وہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہسبینڈ ہو اس کی تربیت ہوئی ہو، وہ اور مائنڈ سیٹ کا ہو. تو بیٹی چونکہ خاص مائنڈ سیٹ لے کے لڑکی جا رہی ہے تو وہ کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ میچ نہیں کر پاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے اسے بلینک رکھا جائے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق چلا جائے. مارکر ہے آپ کے پاس؟ کین آئی ہیو دا بورڈ مارکر؟ ٹاپک تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن میں اس پہ ایک چیز آپ کو ایڈریس کر کے ہم آگے نکلتے ہیں. جی بیٹا تھینک یو. اوکے، ہیئر از اے ٹرائنگل. ادھر میں لکھ رہا ہوں دس از اے ٹرائنگل. نیچے میں کوئی اور ٹرائنگل شیئر کر رہا تھا آپ سے. تو دس از اے ٹرائنگل، بیوی، خاوند، بیٹا، بیٹی، والدین، طلبہ، اساتذہ، کوئی بھی رشتہ لکھ لیں. جتنا ان میں تقوی ہوگا، جتنے وہ اللہ کے ساتھ اپنی باؤنڈریز رکھیں گے اور اپنے رشتے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے، اتنا ہی ان کا جو ڈفرنس ہے وہ ایگریڈ. سمپل سی بات آپ کو بتا دی ہے. اپنی زندگی میں اس ٹرائنگل کو سامنے رکھیں. لیو پیرنٹ، لیو بردرز، لیو ریلیٹیوز، لیو سوسائٹی. What they will say nothing. This is your life, decide yourself. You are the creation of Allah. You have to answer on the day of judgment to Allah. Agreed? Yes. So your goal is to make please Allah subhanahu wa ta'ala. راضی کس کو کرنا ہے؟ تو being اساتذہ بھی آپ کا تعلق اللہ سے ہوگا کہ میری یہ رائے ہے اور میں نے آنسر کرنا ہے اللہ کو. تو یقین کریں آپ کو پرنسپل کو جج کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اسے اپنے ٹیچرز پہ اتنا اعتماد ہو جائے گا کہ جب تربیت ہوئی ہوگی، اسی طرح بیٹیوں کی تربیت ہوئی ہوگی، بیٹوں کی تربیت ہوئی ہوگی، رشتوں کی تربیت ہوئی ہوگی، تو ہم ایٹومیٹیکلی ان رشتوں کے تقدس میں جو کلوزنس ہے وہ کلوز ہوگی. آج نفسیاتی پرابلمز ہیں، بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. ہم اپنے رشتوں کو ہرا دیتے ہیں، خود جیت جاتے ہیں. جبکہ ون ون سچویشن یہ تو نہیں ہوتی. اور آپ نے زندگی میں دیکھیے گا ایسے بہت سے لوگ جو فائٹ کر کے ریلیٹیو سے جیت تو جاتے ہیں، بھائیوں سے آرگومنٹ کر کے، بہنوں سے آرگومنٹ کر کے بندہ جیت جاتا ہے، وہ زندگی میں اکیلا ہو جاتا ہے. بیوی بھی چھوڑ گئی، بھائی بہن بھی چھوڑ گیا، اکیلا ہی. اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلو ہے، پیسہ ہے، لیکن اپنے نہیں ہے، وہ اکیلا ہو گیا. تو یہ چیزیں اڈاپٹ کرے بیٹا. فوکس آن اٹ. ریلیشنز جتنے بھی خراب ہیں ختم ہو جائیں گے. جسٹ فوکس آن اٹ.
थैंक यू वेरी मच। तो आगे हम चलते हैं जी, फियर ऑफ एग्जाम हो गया, ये प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के रिलेटेड। तो मैंने 3 डायमेंशन में इसको डिवाइड किया था कि प्रॉब्लम्स जिसकी है वो उसको करेक्ट करे, तो दूसरे की जो प्रॉब्लम है दूसरा करेक्ट करे, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो